لوگ میس میڈیا کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ماہرین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی کوگنیشن، دوسری ڈائیورژن، تیسری سوشل یوٹیلیٹی اور چوتھی ریزن وڈرال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصر طور پہ ان چاروں جو ریزنز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کوگنیشن۔ جب ایک بندہ کوئی میس میڈیا ٹول یوز کرتا ہے، چاہے آج کے دور کا جدید سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہوں، تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ذہن کو اپلائی کر کے چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ میڈیا کو استعمال کر کے جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ میڈیا کو استعمال کر کے یہ جاننا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے یا پرائیویٹ ادارے جن سے وہ وابستہ ہے یا وہ جو اس سے وابستہ ہیں وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کوگنیشن کی اگر ہم مزید ایکسپلین کریں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی میس میڈیا یوز کرتا ہے کہ جو کام اس نے پہلے کبھی نہیں کیا وہ کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آج کل کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے ہر بچہ کہ جو اس وقت یوٹیوب پہ سٹار ہے، جو اس وقت فیس بک کا سٹار ہے، جو ٹک ٹاک کا سٹار ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنا چاہیے، کس طرح ویڈیو بنانی چاہیے، کس طرح اپلوڈ کرنی چاہیے۔ ایک بندہ اس کو انٹرسٹ ہے کہ وہ گاڑی چلانا سیکھے تو وہ یقیناً سرچ کرے گا مختلف سائٹس کو کہ لوگ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، یا اگر ٹیلی ویژن پہ اس طرح کا کوئی پروگرام لگا ہوا ہے کہ گاڑی کیسے چلانی چاہیے تو وہ اس پہ کرے گا، کنسنٹریٹ کرے گا، توجہ دے گا۔ یا خواتین کو اگر ہم لیں تو ان کو کوکنگ میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے، انہوں نے اگر کوئی ایک ڈش نہیں بنائی تو وہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو شیفس ہیں وہ کس طرح یہ ڈش بناتے ہیں، اس کے لیے کیا ریسیپی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو سوشل میڈیا یا میس میڈیا کو استعمال کرنے کی ریزن ہے وہ ڈائیورژن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی روزمرہ لائف سے، معمولات سے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ اپنی توجہ کو بٹانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا دوسری سائڈ پہ لے جانے کے لیے میس میڈیا کا یوز کرتا ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے 3 جو ہیں وہ اس کی آگے جو ایکسپلینیشنز دی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیمولیشن ہے۔ انسان روزمرہ جو اس کے معمولات ہیں اس سے اکتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو، میں 10 منٹ کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، کوئی ویڈیو کھیل لیتا ہوں، کوئی گیم کھیل لیتا ہوں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز میں میڈیا کے ذریعے جو بھی وہ کر سکتا ہے، یا میں کوئی بک پڑھ لیتا ہوں، یا میں کوئی آرٹیکل پڑھ لیتا ہوں۔ دوسری جو ریزن ماہرین کہتے ہیں اس میں ڈائیورژن میں وہ ہے ریلیکسیشن۔ بندہ صبح سے لے کے شام تک کام لگا ہوا ہے، وہ تھک گیا ہے، ابھی بھی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 2 4 10 منٹ کے لیے وہ فائلوں کو سائڈ پہ رکھے گا، کمپیوٹر کو سلیپ پہ لگائے گا اور سامنے رکھی ہوئی اسکرین پہ کوئی بھی میس میڈیا کا جو بھی اس کو پسند ہے، وہ نیوز ہو سکتی ہیں، وہ فلم ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کا کوئی چینل ہو سکتے ہیں جس پہ جانوروں کی دکھائی جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز لگا لے گا۔ اس کے بعد ہے ایموشنل ریلیف۔ انسان ایموشنل یعنی جذباتی ریلیف کے لیے بھی میس میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ آج کے دور میں فرض کیا ہم پھر اسی پہ چل جاتے ہیں میس میڈیا پہ، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، کہ ایک انسان اس کے جذبات تھوڑے سے سمجھ لیں کہ وہ اچھے موڈ میں ہے تو وہ کوئی مزاحیہ فلم لگا لے گا، گانا لگا لے گا، وہ اچھا سا ڈرامہ لگا لے گا۔ اگر وہ سیڈ موڈ میں ہے تو وہ اس طرح کے گانے لگا لے گا، یعنی وہ اپنے ایموشنل ریلیف کے لیے۔ اچھا، کیونکہ آج کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں اپروچ جتنی آپ کی پازیٹیو کے لیے ہے شاید اتنی ہی نیگیٹیو کے لیے بھی ہے، تو یہ اب میس میڈیا یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنل ریلیف کے لیے پازیٹیو چیز استعمال کرتا ہے یا وہ کوئی نیگیٹیو چیز تلاش کرتا ہے۔ اچھا، جو تیسری ہے سوشل یوٹیلائزیشن۔ انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی حیوان ہے، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے مسلسل رابطہ رکھے، ان سے گفتگو کرے، ان سے بات چیت کرے۔ اب اگر 2 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلیں 2 4 10 منٹ میں خیریت پوچھ لی، بال بچوں کا پوچھ لیا، کاروبار کا پوچھ لیا، صحت کا پوچھ لیا۔ اس کے بعد اگر وہ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً ان کو میڈیا پہ آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ چلیں وہ کہتے ہیں جی کہ
सियासत पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, बिज़नेस पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, स्पोर्ट्स पे गुफ्तगू हो सकती है, उसके बाद शोबिज़ पे गुफ्तगू हो सकती है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो वो मैस मीडिया से अख़ज़ करेंगे और अख़ज़ करके उनको मौज़ूअ बहस बनाएँगे और उन पे गुफ्तगू शुरू कर देंगे। सो इंसान जो है वो उस अपनी सोशल यूटिलाइज़ेशन के लिए भी मैस मीडिया या मैस मीडिया के कंटेंट को यूज़ करता है। जो सबसे लास्ट में है वो है विथड्रॉल। अच्छा, इंसान जब किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, तो वो भी फिर भी वो मैस मीडिया का इस्तेमाल वो कर रहा होता है। जैसे हम अपने दरवाज़े पे बेल होती है और हम बच्चे को कहते हैं बेटा जाओ दरवाज़ा खोल लो, वो नहीं जाना चाह रहा, वो कहता है बाबा मैं ना ड्रामा देख रहा हूँ या मैं मैच लगा हुआ है, अभी मैं नहीं उठ सकता, आप खोल दें। अच्छा, फ़ोन, अभी तो खैर मोबाइल है और हर किसी के पास होता है, लेकिन जब लैंडलाइन फ़ोन था तो वो एक कोने में घर में पड़ा हुआ होता था, तो फ़ोन पे बेल हो गई तो माँ बेटी से कहती है बेटा ज़रा फ़ोन उठाओ, मैं किचन में बिज़ी हूँ। तो वो कहती है मामा मैं होमवर्क कर रही हूँ, मैंने नहीं उठना, आप खुद ही अपना फ़ोन देख लो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी मैस मीडिया इसमें भी इस्तेमाल होता है, या लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लोग या आम आदमी जब मैस मीडिया को जब अपनी मीडिया को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो कसदन चाहते हुए या ना चाहते हुए इन 4 वजूहात के लिए ही इस्तेमाल कर रहा होता है। नंबर 1 अपने इल्म में इजाफ़े के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। नंबर 2 अपनी जो तवज्जो है, जो अपनी उसकी थकन है, जो उसकी अपनी उकताहट है, बोरियत है, उसको दूर करने के लिए। नंबर 3 अपने जो मुआशरे में उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो रुआबत हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए। और चौथी विथड्रॉल, यानी किसी मामले से अपने आप को बचा के रखने के लिए, किसी मामले से अपनी जान छुड़ाने के लिए भी लोग मैस मीडिया को यूज़ करते हैं। मेरी आज की वीडियो थी, कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मेरी ये एफर्ट पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।